السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو حدیث ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک مجہول صحابی سے مروی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ان رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليقترفها جميعا، اخرجہ ابو داود والنسائی واسنادہ صحیح۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں جو حدیث نقل کی ہے کہتے ہیں کہ وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی سے مروی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ آپ کی صحبت اختیار کرنے والا یہ آدمی کون ہے، اس کا نام احادیث میں ذکر نہیں۔ بعض روایات میں البتہ یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس نے تقریباً 4 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ صحبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرنے والا صحابی ہوتا ہے، اگرچہ وہ ایک ہی لمحے کے لیے کیوں نہ صحبت اختیار کرے، اور وہ صحابی ہے۔ صحابہ کے تعلق سے تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، ثقہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی صحابی کا روایت میں ذکر نہیں ہے، نام نہیں ہے، تو اس سے صحت حدیث میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی وہ روایت صحیح ہوگی۔ البتہ اگر صحابی کے علاوہ کوئی دوسرا راوی، چاہے وہ تابعی ہو، تبع تابعی ہو یا اور کوئی بھی ہو، اگر وہ مجہول ہے، اس کا نام، پتہ، سرا اور اسی طرح سے عدالت اور اس کی فقاہت معلوم نہیں ہے، تو وہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن جہاں تک صحابی کا معاملہ ہے تو صحابہ چونکہ تمام کے تمام عادل ہیں، لہذا اس سے فرق نہیں پڑے گا، یعنی صحابی کے مجہول ہونے سے صحت حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس صحابی سے مروی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا، نہا منع کیا، اور نہیں کا مطلب یہ ہے یعنی کسی کام سے علی وجہ الاستعلاء روکنا، یعنی کسی کام سے بزور طاقت روکنا۔ جس طرح سے امر ہوتا ہے اس میں حکم ہوتا ہے، طاقت کے زور پر کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ نہا اسی قبیل سے ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسا کام نہیں کیا جائے گا۔ کیا کام ہے؟ ان تغتسل المرأة، کہ عورت غسل کرے بفضل الرجل، آدمی کے بچے ہوئے پانی سے۔ فضل کہتے ہیں بچا ہوا پانی، کہ عورت غسل کرے آدمی کے بچے ہوئے پانی سے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ او الرجل بفضل المرأة، یا آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، یعنی دونوں ہی صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی۔ اور اس ممانعت کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر یہ علیحدہ علیحدہ غسل کریں گے اور ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کریں گے تو ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا اس کی وضاحت نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آگے کے جو الفاظ ہیں وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ ناپاکی کی وجہ سے نہیں۔ چنانچہ آپ نے آگے فرمایا وَلْيَقْتَرِفْهَا جمیعاً، چاہیے کہ وہ دونوں ایک ساتھ چلو میں پانی بھر بھر کر نہائیں۔ اقتراف، اقترف، اقتراف سے یہ فعل امر ہے،
وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، چاہیے کہ وہ دونوں ایک ساتھ غسل کریں، پانی بھر بھر کر، چلو سے بھر کر بھرنا پانی، یہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کے اور ایسے ٹب وغیرہ سے بھر لینا، اسے کہیں گے اغتراف۔ تو آپ نے یہ حکم دیا کہ دونوں ایک ساتھ نہ لیں، کیونکہ اگر دونوں ایک ساتھ نہائیں گے تو پھر وہ شکوک و شبہات جو ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ہے ایک طرح سے ایک اچھی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک ساتھ غسل کر لینا، یہ جو ہے مرد اور عورت کے لیے یہ درست ہے۔ اور یہ حدیث یہاں جو ہے آدمی اور عورت کی وضاحت ہے، اور یہاں آدمی اور عورت سے مراد کون ہے؟ شوہر اور بیوی، یعنی شوہر اور بیوی آپس میں اگر ایک ساتھ غسل کرنا چاہتے ہیں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ البتہ علیحدہ علیحدہ غسل کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن یاد رہے یہ ممانعت جو ہے یہ حرمت والی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ آگے جو حدیث آ رہی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس کے برخلاف ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے، جیسا کہ ابھی آگے حدیث اس بات کی وضاحت میں آتی ہے۔ تو یہ ممانعت جو یہاں کی جا رہی ہے کہ آدمی عورت کے اور عورت آدمی کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، یہ ممانعت تحریم کے لیے نہیں، یعنی حرمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ نہیں تنزیہی ہے۔ اسے علماء کہتے ہیں نہیں تنزیہی، یعنی بہتر ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے۔ ہاں اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو غسل کر سکتے ہیں، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غسل کریں، ساتھ میں غسل کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا اسی طرح سے بعض دیگر ازواج مطہرات کی احادیث ہیں، تو اس میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ غسل کرتے تھے، اپنی بعض بیویوں سے یا کسی ایک کے ساتھ آپ جو ہے غسل کرتے تو وہ آپس میں ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا جایا کرتے تھے، ڈبے میں جو برتن تھا جس میں پانی رکھا ہوا ہوتا تھا اس سے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ ٹکرا جاتے تھے، اور وہ کہتی کہ میرے لیے چھوڑ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میرے لیے پانی چھوڑ دو۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن معاشرت، بیویوں کے ساتھ رہنے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ یہ جو ہے ایک ساتھ غسل کرنے کی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ قولی ہو گئی، یعنی آپ نے حکم دیا ہے ایک ساتھ غسل کر لیں، اور پھر کر کے بھی دکھایا، یعنی فعلی بھی ہے، فعلی بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی یہ دکھایا ہے۔ بہرحال یہ حدیث نہیں تنزیہی پر معمول کی جائے گی، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے، اور حرمت کے لیے نہیں، اور وہی حدیث جو آگے آ رہی ہے وہ قرینہ صارفہ ہو جائے گی۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے حدیث ہے، کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اخرجہ ابو داؤد والنسائی، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور امام نسائی نے روایت کیا، اسناد صحیح، اور اس کی سند صحیح، یعنی اس کی سند جو ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا اخرجہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور حبر الامہ ان کا لقب ہے، حبر الامہ ان کا لقب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، علم تعویل عطا فرما۔ تو بڑے عالم فاضل صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑی علمی برکات ہیں ان سے، اور بڑے باحکمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ اور اسی طرح سے ہجرت سے پہلے 3 سال قبل ان کی ولادت ہوئی،
یعنی 3 سال قبل ہجرت سے 3 سال قبل ان کی ولادت ہوئی ہے، اور چھوٹے ہی عمر کے تھے، زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ تو کوئی زیادہ عمر نہیں تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین میں سے ان کے بھانجے ہیں، تو یہ جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، طائف میں 67 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت سارے فضائل ان کے، طائف میں 67 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ان سے جو مروی احادیث ہیں وہ 1660، یعنی ان سے 1660 احادیث مروی ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، بڑی فضیلت والے۔ کہتے ہیں انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونتا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے۔ کانا فعل مضارع پر جب آتا ہے تو استمرار یعنی لگاتار، یعنی کبھی کبھار اگر انقطاع ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اکثریت پر معمول کیا جائے، یعنی اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ ان کی خالہ تھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیکھ لیا کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا بتایا ہوگا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ نے بتلایا ہوگا کہ ایسے ایسے ہم کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کان یغتسل بفضل میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتے تھے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود غسل کر رہے ہیں، اور اوپر جو روایت ہے بظاہر اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرنا، تو یہ حقیقت میں بیان جواز کے لیے، یعنی ایسا کرنا جائز ہے، اور وہ نہیں جو اوپر حدیث میں بیان ہوئی وہ نہیں تحریمی نہیں، یعنی وہ حرمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ جواز، وہ نہیں تنزیہی ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے یہ بتلایا تشریح کے طور پر، شریعت بیان کرنے کے لیے، کہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو غسل کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، یہ جائز ہے، درست ہے۔ یہ اصل میں حدیث کا معنی اور مفہوم ہے، اور یہ حدیث قرینہ صارفہ ہے اس بات کی کہ اوپر والی حدیث میں جو نہیں ہے وہ نہیں تحریمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اخرجہ مسلم، اس کے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولی اصحاب السنن، اور اصحاب سنن، اصحاب سنن سے مراد ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ، یعنی سنن اربعہ والے، یہ سنن کی کتابیں ہیں، تو اس سے مراد وہی ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ، اور سنن کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہو سکتی ہیں شامل، لیکن یہاں جو ہے مراد وہی اصحاب سنن سے مراد، یعنی ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ وغیرہ۔ کہتے ہیں والے اصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنتن، کہ اور اصحاب سنن میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے، بعض ازواج النبی، بعض بیویوں میں سے بعض نے، یہ مطلب ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بعض نے غسل کیا، فی جفنتن، جفنا میں۔ جفنا جو ہے یہ بڑے برتن کو کہتے ہیں، جفنا بڑے برتن کو، بڑا برتن ٹب جس طرح سے ہوتا نا، اس طرح کا کوئی بڑا برتن، ٹب وغیرہ، تو اس میں جو ہے انہوں نے غسل کیا، برتن میں لے کر پانی، اور اس سے چلو بھر بھر کے انہوں نے غسل کرنا شروع کر دیا۔ فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیغتسل منہا، تاکہ اس سے غسل کریں، یعنی تاکہ غسل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی اس پانی سے جو بچ گیا، اب جفنا میں بچا ہوا پانی ہے، اب بچا ہوا پانی ہے تو اس سے غسل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ فقالت لہو، تو انہوں نے کہا انی کنت جنوبن، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنوبی تھی، جنوبن یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے روایت میں، اور اس کا مطلب وہ آدمی جسے جنابت لاحق ہو، وہ آدمی یا مرد، آدمی، عورت یا مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنوبن یہ لفظ مذکر اور مؤنث اسی طرح سے واحد تثنیہ جمع سب کے لیے اکثر طور پر بولا جاتا ہے، تثنیہ واحد جمع
مذکر مؤنث سب کے لیے یکساں طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے یہاں کہا انی کنت جنبن، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنوبی تھی، یعنی مجھے جنابت لاحق تھی اور میں نے جنابت کا غسل کیا ہے۔ کہتے ہیں فقال، تو آپ نے فرمایا ان الماء لا یجنب، یا ان الماء لا یجنب، لا یجنب تین طرح سے اسے پڑھا جا سکتا ہے، باب فتحہ سے یا باب کرما سے یا باب فعل سے، اور ہر ایک کا معنی یہی ہے کہ بے شک پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تم نے غسل کیا ہے جنابت کا، لیکن یہ جنابت پانی میں اثر نہیں کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پانی جنوبی ہو گیا اور وہ ناپاک ہو گیا۔ اور اسی طرح سے نسائی کی روایت میں ان الماء لا ينجس شیء، یعنی اسی روایت میں نسائی کی روایت میں ان الماء لا ينجس شیء، کہ بے شک پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، یعنی جو جنابت کی بات کر رہی ہو تو یہ جنابت یہ پانی کو ناپاک نہیں کرتی ہے۔ وصححہ الترمذی ابن خزیمہ، اور اس کو امام ابن ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ پانی جنابت کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا۔ دیکھیے عام طور سے حالت یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی نہانے والا ٹب وغیرہ میں یا برتن میں نہائے گا تو چلو سے پانی لے لیتا ہے۔ پہلے تو برتن وغیرہ کا ہوتا نہیں تھا، اب ہمارے یہاں زمانے میں ترقی ہوئی تو اس میں ٹب کے ساتھ جو ہے مگ بھی ہے اور کوئی اور دوسرے برتن بھی ہیں۔ پہلے زمانے میں اس طرح کا تھوڑی ہوتا تھا، نہ اتنے برتن ہوا کرتے تھے کھانے پینے کا، اور بس چلو سے پانی لیا اور ڈال لیا اور مر لیا۔ اب یہی ہاتھ دوبارہ سے اس ٹب میں جا رہا ہے، پانی کا یہی ہاتھ جو ہے دوبارہ سے ٹب میں جا رہا ہے جو بدن پہ پورے گیا تھا۔ تو اب یہ جنابت کا غسل کرنے کی وجہ سے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ شک و شبہ آئے کہ یہ پانی مائع مستعمل ہو گیا، مائع مستعمل ہو گیا، ظاہر سی بات ہے استعمال کیا ہوا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ غسل کر رہی ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غسل کیا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنابت کا غسل کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان الماء لا یجنب، بے شک پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، یعنی پانی پاک ہے، وہ یعنی وہ پانی پاک ہے، لہذا میں اگر استعمال کروں گا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنی کسی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، یہ بھی بیان جواز کے لیے، جیسا کہ اوپر روایت میں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مائع مستعمل یہ مطہر ہے، مائع مستعمل مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، وہ طہوریت سے نکلتا نہیں ہے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل، یعنی جو استعمال کیا گیا پانی ہے وہ بھی مطہر ہے، یعنی پاک کرنے والا ہے، صرف پاک ہی نہیں پاک کرنے والا بھی، الا یہ کہ رنگ و مزہ بدل جائے تو ایک الگ مسئلہ۔ اور یہاں ایک اور بھی بات یاد رہے کہ جفنا میں عام طور سے جو جفنا بڑا برتن ہوگا وہ اتنا بڑا تو نہیں ہوگا کہ اسے مائع کثیر کہہ دیا جائے، مائع کثیر اسے کہہ دیا جائے یہ اتنا بڑا تو پانی ہوگا نہیں، مائع قلیل ہی ہوگا۔ تو مائع قلیل میں جنابت کے جو ہاتھ ہیں وہ اگر چلے جائیں تو اس سے ناپاکی لاحق نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے، یہ حدیث جو ہے اس بات کی بھی دلیل۔ ہاں جنابت کا غسل ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اگر رنگ و مزہ وغیرہ بدل جاتا ہے گندگی کے گرنے کی وجہ سے تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی وضاحت اس سے پہلے کی جا چکی ہے۔ تو رنگ و مزہ بدلنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہی حکم جو ہے سونے سے اٹھ کر، اگر کوئی آدمی سو کر اٹھتا ہے تو اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری۔
تو یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ اسی بنیاد پر کہ ممکن ہے کوئی گندی جگہ ہاتھ گیا ہو اور اس کی وجہ سے ہاتھ گیا اور پانی میں برتن میں تھوڑا پانی ہوتا ہے اور پانی میں رنگ و مزہ بدل جائے تو اس کی وجہ سے گندا ہو جائے گا وہ پانی، ناپاک ہو جائے گا وہ پانی. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت ابھی آگے آتی ہے، وہ حدیث آگے آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق باتیں وہاں بیان کی جائیں گی. بہرحال تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا چاہتا ہے تو غسل کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک ساتھ غسل کریں، جیسا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جو ابھی میں نے ذکر کی اس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے وہ الرجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی کہ ایک ساتھ غسل کرنا یہ جائز ہے، ایک ساتھ غسل کرنا یہ درست ہے. اور بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا بہتر یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، لیکن جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، لہذا کر سکتا ہے، لہذا بچے ہوئے پانی سے بھی غسل کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے اور بھی بہت ساری باتیں معلوم ہیں. اس سے پہلے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق کچھ باتیں معلوم کی جائیں. میمونہ بنت الحارث الہلالیہ، یہ راویہ صحابیہ جو ہیں میمونہ بنت الحارث الہلالیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے موقع پر سن 7 ہجری میں ان سے نکاح کیا تھا. مقام صرف سین رے اور فا، تو یہ غیر منصرف ہے، صارفہ مقام منصرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا. بڑی عالمہ فاضلہ صحابیہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا. اور ان کی وفات کے تعلق سے کئی اقوال ہیں. 61 ہجری کسی نے کہا ہے، کسی نے 51 کہا ہے، کسی نے 66 کہا ہے، لیکن راجح بعض علماء نے 51 کو قرار دیا ہے کہ 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور ان سے جو احادیث مروی ہیں وہ 76 احادیث ان سے مروی ہیں کتب احادیث میں. تو یہ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب اس حدیث سے متعلق ایک اور بات، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں اس سے ثابت ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں. بعض ازواج النبی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی سے، یہ ٹکڑا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں. اسے لے کر دشمنان اسلام خاص طور سے بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نعوذ باللہ من ذالک ایسی گھٹیا باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ شہوت پرست تھے، کہ یہ تھے، کہ وہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ صرف وہ ان کے اقوال ہیں جو دشمنی کی وجہ سے نکل رہے ہیں، محض دشمنی کی وجہ سے یہ ساری باتیں ان کی زبانوں پہ آ رہی ہیں. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق والا آدمی آج تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی بعد میں کوئی پیدا ہونے والا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان بیویوں میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر مطلقہ ہیں یا سیبہ ہیں، یعنی جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی کسی نے طلاق دے دی، ایسی زیادہ تر ہے. بلکہ ساری کی ساری سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک بیوی ہیں جو کنواری تھی اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. باقی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ ساری کی ساری مطلقہ اور سیبہ تھیں، یعنی پہلے سے شوہر والی تھیں. اب ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا بس. تو کوئی شہوت پرست آدمی کیا ایسا کرے کہ جو اپنی عمر سے زائد عمر والی عورتوں سے شادی کرے؟ یقیناً نہیں. شہوت پرست آدمی تو اپنے سے کم عمر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے.
آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں شہوت پرست جو اپنی عمر سے بہت ہی چھوٹی لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے نکاح یا شادی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں نے بتائی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف شادیاں کیوں کی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہمارے یہاں ہندوستان میں جو بادشاہ راجا اور مہاراجا رہے، جنہیں لوگ قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، جن کی عزت کرتے ہیں، جنہیں بھگوان سمجھتے ہیں، ان کے بے شمار بیویاں رہیں، بیویاں بلکہ بغیر نکاحی عورتیں تک ان کے ساتھ رہیں، ایک ایک عورت کے 2 3 3 شوہر تک رہے۔ یہ ان کے بارے میں اگر کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے، جن سے کوئی اس طرح کے جو لوگ ہیں انہیں نہیں نظر آتا ہے کہ اس طرح سے ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے کیا 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 ہے، کیا نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ رواج چلا، جو خاص طور سے بڑے لوگ تھے وہ کئی بیویاں رکھتے تھے، بادشاہ اور عام لوگ بھی کئی بیویاں رکھا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، نہ اس زمانے میں معیوب بات تھی اور نہ ہی آج کے زمانے میں معیوب بات ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کئی بیویاں رکھتے ہیں، کئی داسیاں رکھتے ہیں، ان کے حرم اور ان کی گفاؤں میں کئی لڑکیاں رہتی ہیں اور ان سے وہ سمبند رکھتے ہیں جن کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح کیے تھے، ان کے ماں باپ سے ان کو مانگا تھا یا ان کے ماں باپ کو نکاح کا پیغام گیا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس زمانے کا طریقہ تھا، جو شرفاء کا طریقہ تھا، اس شرفاء والے طریقے سے آپ نے نکاح کیا۔ لہذا جو اس تعلق سے باتیں بناتے ہیں انہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ تو ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ معیوب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سارے شرعی مسائل ایسے ہیں جو عورتوں والے ہیں، اور وہ عورتیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتائیں تاکہ وہ دوسری عورتوں کو بتائیں یا دوسرے اپنے شوہروں کو بتلائیں، اور پھر وہ مسائل پوری امت میں پھیل جائیں۔ جیسے کہ یہی روایت دیکھ لیجئے، یہ عام طور سے شرم اور حیا والی بات ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھانجے ہیں، اور انہوں نے جو ہے امت کو بتلایا۔ ایک عورت جو ہے اسے غیر مرد کے سامنے حالانکہ بیان کرنا پسند نہیں کرے گی، لیکن ایک اپنا آدمی ہے، اسے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا۔ یا اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، بہت سارے مسائل وہ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری امہات المومنین میں سے ہیں جو اس طرح سے روایات بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے بھانجے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں، یہ ایک بنیادی وجہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کی، کہ شریعت کے مسائل جو ہیں وہ تاکہ اور دوسرے لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تو یہ جو ہے شریعت کے مسائل کا پہنچنا بھی ایک مقصد تھا، اور یہ معیوب بات بھی نہیں تھی، اور آج بھی یہ معیوب بات نہیں۔ لہذا جو اعتراض کرتا ہے وہ اصل میں دشمنی میں اعتراض کر رہا ہے۔ بہرحال تو یہ تو ایک ضمناً بات آئی، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے تھے، بچے ہوئے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائے۔ لیکن آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کا ماحول یہ ہے کہ شوہر کہتا ہے میرے بچے پانی سے کچھ خراب مت کر دینا، اور اگر عورت نے ہاتھ ڈال دیا یا کچھ کر دیا تو اسے جو ہے دوسرا بھروائے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر رہے ہیں۔ تو حسن اخلاق یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے۔
اسی طرح سے امت کے لیے جو مسائل اس سے معلوم ہو رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔